السلام علیکم خواتین حضرات۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے نشان چھین لیا گیا تھا۔ بلہ چھیننے کے بعد انہیں مختلف نشانات دے دیے گئے اور یوں پی ٹی آئی کے لوگوں نے مختلف نشانات کے تحت الیکشن لڑا۔ مخالفین کا یہ خیال تھا کہ بلہ چھین لینے کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے اور ووٹر کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کو ووٹ دینا ہے، مگر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس کا ایسا بندوبست کیا کہ شہر تو شہر رہے، دیہاتوں میں بھی ان پڑھ جو ووٹرز تھے ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے نشانات ازبر کروا دیے گئے، اور 8 فروری کو قوم نکلی، نوجوان ووٹر نکلا، خواتین نکلیں اور بزرگوں، بوڑھوں اور جوانوں نے خوب ووٹ ڈالے۔ پی ٹی آئی جیت گئی۔ اب جب وہ آزاد حیثیت میں بہت سے لوگ کامیاب ہو گئے تو ایک نیا سوال تھا کہ مخصوص نشستوں کا کیا بنے گا۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے ایک منظوری دی کہ ہم قومی اسمبلی میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جائیں گے اور پنجاب اسمبلی میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جائیں گے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جماعت اسلام کی طرف رجوع کریں گے۔ خیر، جماعت اسلامی نے تو حسب توفیق، حسب سابق وہی کیا جو ان سے توقع تھی۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ قومی سطح پر تو ایم ڈبلیو ایم سے بات ہو اور صوبائی سطح پر ہمارے ساتھ ہو۔ اب جب ایم ڈبلیو ایم سے بات چیت ہو گئی اور پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا تو بہت کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے اس کو شیعہ سنی تفریق بنانے کا فیصلہ کیا اور وہ اس کام پہ لگ گئے، حالانکہ یہ ایک سیاسی اتحاد ہے۔ خواتین حضرات، آپ کی اطلاعات کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ اتحاد 2022 میں ہوا تھا۔ میں اس اتحاد کی ایک کاپی بھی ساتھ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور وہ تصویر بھی دکھانے کی کوشش کروں گا جب یہ معاہدہ ہوا، جب پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان اور مجلس وحدت المسلمین یعنی ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ راجہ ناصر عباس دستخط کر رہے ہیں۔ اس مرحلے پر پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر شیریں مزاری بھی موجود ہیں، جبکہ ایم ڈبلیو ایم کے ناصر عباس شیرازی موجود ہیں، اسد نقوی موجود ہیں، شہریار موجود ہیں۔ تو یہ ایک میڈیا کو تصویر بھی ریلیز کی گئی۔ یہ ایک سیاسی اتحاد بن گیا۔ اب یہ ایک سیاسی اتحاد ہے، یہ کوئی مذہبی اتحاد تو ہے نہیں، اور سیاسی اتحاد تو لوگ مختلف پارٹیاں مختلف سے کرتے ہیں، تو اس پہ اعتراض کیسا؟ یہ شیعہ سنی کی جنگ کیسے بن گئی؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لوگ اس معاملے کو اچھال رہے ہیں۔ عمران خان اس وقت وہ واحد لیڈر ہے جس نے ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے بلوچستان کو، سندھ کو اور پنجاب کو اور خیبر پختونخوا کو اور کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو، یعنی اس نے صوبائی تقسیم ختم کی، لسانی تقسیم ختم کی، اور اب اس نے مذہبی منافرت جو ہے اس کے خلاف علم بلند کیا۔ لیکن اعتراض کرنے والوں کو وہ تصویر کیوں نہیں نظر آئی؟ میں وہ تصویر بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ایم ایم اے کا اتحاد تھا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ موجود ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ نقوی، اور ان کے ساتھ پروفیسر ساجد میر موجود ہیں اہل حدیث کے، اور محمد حسین مینتی موجود ہیں اور دوسرے لوگ موجود ہیں، جماعت اسلامی بھی اس میں ہے۔ تو ایم ڈبلیو ایم کے اتحاد پر تو اعتراض ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے کیوں اتحاد کرے یا پی ٹی آئی ان سے کیوں اتحاد کرے۔ تو جب یہ لوگ ایم ایم اے میں تھے تو اس وقت کیا اہل شیعہ ایم ایم اے کا حصہ نہیں تھے؟ بالکل تھے۔
نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ موجود تھے۔ تو یہ مذاق کسی اور کے ساتھ کریں، ایسی نفرتیں نہ پھیلائیں۔ ہمارے معاشرے میں شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، ہم سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان، کشمیری، گلگت بلتستان کے لوگ سب بھائی بھائی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستانیوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے، قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور امت کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ یہ ایک سیاسی اتحاد ہے، یہ مذہبی اتحاد نہیں۔ اور یہ اتحاد تو اب سیٹوں کی، جو مخصوص سیٹوں کی بات ہے، یہ الیکشن کے بعد آ رہی ہے۔ تو ایم ایم اے کا اتحاد تو انتخابی اتحاد تھا، اس وقت کیوں نہیں آپ کو نظر آیا؟ مگر ہم منافقانہ کردار رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی دودھ نظر آتا ہے تو کبھی پانی نظر آتا ہے، کبھی سفید کوا نظر آتا ہے، کالا نظر نہیں آتا۔ تو حضور فیصلہ کرتے وقت، بات کرتے وقت سوچ لیا کرے کہ اس بات کا اثر کیا ہوگا۔ اور ماضی میں وہی لوگ ایم ایم اے کا حصہ تھے جو آج تنقید کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے صرف ایک وضاحت کرنی تھی تاکہ واضح ہو جائے، اور آپ پاکستانی لوگ ایسے فسادی لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ پاکستان ایک ملک ہے، ہم ایک قوم ہیں، اور ہم ایک قوم بن کر دکھائیں گے، متحد ہو کر دکھائیں گے، ترقی کر کے دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔